سورہ سجدہ بھی انہی یعنی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس کا بھی مضمون تقریباً وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آیات میں گزر چکا ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب، دیکھیے کیونکہ ایک ہی دور میں نازل ہو رہی ہیں، لہٰذا الف لام میم سے ہی تمام صورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نے خود گڑھ لی ہے۔ بل هو الحق، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ایسی قوم کو اس کے ذریعے سے آگاہ کریں کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا، تاکہ وہ ہدایت اختیار کر لیں۔ یہ قرآن مجید ہم نے آپ کو اس لیے اتارا ہے کیونکہ اس یعنی عرب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا، تو آپ ان کو آگاہ کر دیں۔ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کے درمیان جو کچھ پیدا کیا وہ 6 دنوں میں، پھر وہ عرش کی طرف مستوی ہوا۔ اللہ کے علاوہ نہیں ہے تمہارا کوئی ولی اور نہ ہی کوئی سفارشی، تو کیا تم لوگ تذکر اختیار نہیں کرتے، نصیحت اختیار نہیں کرتے؟ اللہ ہی یہ تمام معاملات میں آسمان و زمین کی تدبیر کر رہا ہے، آسمان و زمین کی تمام معاملات اللہ ہی کی تدبیر میں ہیں، اور اسی کی طرف چڑھتی ہے تمام چیزیں ایک دن میں، جس کی مقدار تمہارے دنوں کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے، اس کو تم شمار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن کا پورا جو اللہ تعالیٰ کے ایک دن ہے وہ تمہارے دنیا کے دنوں کے مقابلے میں 1000 سال کے برابر ہے، تو گویا کہ 1000 سال کی پوری اسکیم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک دن میں چڑھ جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ 1000 سال کی پوری اسکیم بنا کر کے پھر وہ اس کو واپس، یعنی 1000 سال کی اسکیم اللہ تعالیٰ بناتا ہے، 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق دنیا میں کام چلتا رہتا ہے۔ جب وہ 1000 سال پورے ہو جاتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کی وہ 1000 سال کی پوری اسکیم واپس چلی جاتی ہے، اب اگلے 1000 سال کی ایک اسکیم آ جاتی ہے دنیا میں۔ تو جیسے کہ اس وقت جو دنیا میں اگر ہم مثال کے طور پر مطلب 21ویں صدی میں داخل ہوئے ہیں، تو اب پورے 1000 سال کی اسکیم اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہو گئی، جس میں یہ جو حالات ہیں یہ اسی اسکیم کا پورا گویا کہ نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی گئی۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ ہے وہ غیب اور شہادت کا جاننے والا اللہ کی ذات جو زبردست ہے، اور حکمت کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلق، اللہ ہی اس نے ہر چیز کو خوب بہتر طریقے سے تخلیق فرمایا، اور اس نے انسان کی تخلیق فرمائی مٹی سے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نسل اس کے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو یعنی ایک انتہائی یعنی بے قدرے پانی کے جوہر سے رکھ دی۔ یہاں مہین کا مطلب ذلیل یا رسوا یا بے قدرہ پانی، سلالہ مطلب اس کا جو جوہر ہوتا ہے، یعنی اس کا جو خلاصہ ہوتا ہے جس سے وہ گویا کہ نکلتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ خون سے پھر ایک نطفہ کنورٹ ہو کر کے بنتا ہے خاص یعنی سسٹمیٹک طریقے سے، صلب کے اندر نطفہ جب بنتا ہے، پھر نطفے کے اندر جو بہت سارے اسپرمس ہوتے ہیں جن کی کاؤنٹ بہت زیادہ ملینس میں ہوتی ہے، تو اس ایک نطفے کے جوہر سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نطفے میں سے جو کئی سارے اسپرم ہوتے ہیں ان میں سے صرف ایک اسپرم ہوتا ہے جو اصلاً ٹارگیٹ کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اس ناقدرے بے قدرے پانی کے بالکل ایک جوہر سے اللہ نے اس کی نسل کو جاری کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اعضاء درست کر دیے، اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس کو پھر سننے والا اور دیکھنے والا اور دل رکھنے والا انسان بنا دیا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالوا اذا ضللنا في الارض، کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں ملا دیے جائیں گے، نیست و نابود کر دیے جائیں گے، ہم کہاں سے دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بل ہم بلقاء ربهم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ قل کہہ دیجیے کہ اللہ یتوفاکم ملک الموت، کہ تم کو یہ موت کا فرشتہ تمہاری جانیں قبض کر لے گا، الذی وکل بکم، جس کو تم پر متعین کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں تمہارے رب ہی کی طرف وہ لوٹا دے گا۔ ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، پھر آپ دیکھیں گے اس وقت ان مجرموں کو کہ ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے رب کے سامنے جب یہ کھڑے ہوں گے، اور ربنا ابصرنا وسمعنا، اور کہیں گے رب ہم نے دیکھ گیا، ہمیں نظر آ گیا اور ہم نے سن لیا، یعنی ہم سمجھ بھی گئے اور ہمیں دکھ بھی گیا، اب آپ ہمیں ایک مرتبہ لوٹا دیجیے واپس دنیا میں، نعمل صالحا، ہم اب نیک عمل کریں گے۔ یہ جواب امر، فرجعنا نعمل، یہ نعمل جو ہے جواب امر ہے کہ ہمیں لوٹا دیجیے ہم نیک عمل کریں، تو جواب امر جو ہے وہ مساکن ہوتا ہے، تو فرجعنا نعمل صالحا، تو ہم لوٹا دیے تاکہ ہم اسی حکم کی اتباع کریں، ہم نیک عمل کریں، انا موقن، ہمیں یقین۔ ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر ایک نفس کو اس کی ہدایت نواز دیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہوتی تو ہر نفس کو ہدایت مل جاتی، ہر انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا، لیکن ولکن حق القول منی، لیکن میری بات بھی تو تحقیق ہوگی، میری بات بھی تو پوری ہونا ہے، اور وہ کیا بات ہے، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھروں گا، تو یہ بات بھی تو میری پوری ہوگی، اس لیے یہ سب پورا کارخانہ قدرت جو ہے چل رہا ہے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم، لہذا تم اب چکھو عذاب، کیونکہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا،
انا نسیناکم، لہٰذا آج ہم نے تم کو بھلا دیا، وذوقوا عذاب الخلد، اب تم ہمیشہ اسی عذاب کو چکھتے رہو جو تم دنیا میں کر رہے تھے، اس کا نتیجہ ہے۔ انما یؤمنوا بآیاتنا، یقینا ہماری آیت پر ایمان وہی لوگ رکھتے ہیں جو لوگ لے آتے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اذا ذکروا بها، کہ جب ان کو ہماری آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں، خروا سجدا، تو سجدے میں گر جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے سے تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیا اس کا وضو ہے کر تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو اپنی خوابگاہوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ رات بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیونکہ قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، تو ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں انتہائی خوف کے ساتھ، انتہائی امید کے ساتھ، اور جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس یہ نہیں جانتا، کوئی شخص یہ کوئی جی نہیں جانتا، یا کوئی شخص اس سے واقف نہیں ہے کہ اس کے واسطے کتنی چیزیں ہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی، یعنی آگے فیوچر میں، مستقبل میں کتنے ایسے نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو دی جانے والی ہیں، جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، یا کوئی نہیں جانتا۔ جزاء بما كانوا يعملون، یقیناً بدلہ ہے جو وہ کریں گے، یعنی جو قرۃ اعین ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی، جو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہونے والی چیزیں ملیں۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، بھلا جو شخص مومن ہے برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جو اللہ کا نافرمان ہو؟ لا يستوون، یہ لوگ ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پر جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتہائی اعلیٰ ٹھکانے ہوں گے، جنات المأویٰ نزلا بما كانوا يعملون، یہ گویا کہ ان کے اعمال کے کا ایک بدلہ ہوگا، اور ان کا ایک ضیافت کے طور پر، نزل اصلا ضیافت کے طور پر ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں دیا جائے گا۔ الرحیم۔ واما الذین فسقوا، اور جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما ارادوا، جب وہ چاہیں گے کہ وہ اس جہنم سے نکالے جائیں، اعیدوا فیہا، تو مزید اس میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، وقیل لہم، ان سے یہی کہا جاتا رہے گا بس اب اسی جہنم کو چکھتے رہو جس کو تم جھٹلا رہے تھے، اور ہم ان کو عذاب الادنیٰ سے عذاب الاکبر، ولنذیقنہم، ضرور ان کو چکھائیں گے ادنیٰ عذاب سے زیادہ عذاب اکبر، یعنی جو دنیا کا عذاب ہے جو آنے والا ہے وہ تو ادنیٰ عذاب ہے، اس کے مقابلے میں عذاب اکبر بھی ان کو ضرور چکھا دیں گے تاکہ یہ لوگ باز آئیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جن کو اپنے رب کی آیات سے جس کو نصیحت کی جا رہی ہو وہ پھر وہ اس سے منہ پھیر رہا ہو۔ انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لے لیں گے۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے میں شک نہ کیجیے، اور ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور ہم نے وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے بنی اسرائیل کے اندر بہت سے ایسے پیشوا اور بہت سے ائمہ ایسے بنائے جو ہمارے حکم کے اعتبار سے لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے، ہمارے فیصلے کے اعتبار سے لوگوں کو، ہمارے حکم کے اعتبار سے لوگوں میں فیصلہ کیا کرتے تھے، ان کو سیدھا راستہ بتاتے تھے۔ لما صبروا، جب کہ وہ لوگ صبر کر رہے، یعنی ثابت قدم تھے، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ لوگ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ ہی ہے جو ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم، کہ یہ لوگ ان کو یہ چیز یعنی یہ امر لائق ہدایت نہیں ہے ان کے واسطے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی، افلم یہد لہم، یعنی یہ کیا یہی چیز ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا، یمشون فی مساکنہم، جو اپنے اپنے گھروں میں خوب آزادی سے چلا پھرا کرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات فلا یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، ان فی ذلک لآیات فلا یسمعون، اس میں بھی نشانیاں ہیں تو یہ لوگ کیوں نہیں سنتے۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم، کہ انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ہم خشک اور بالکل بیکار زمین کی طرف کس طریقے سے پانی پہنچا دیتے ہیں، پھر ہم اپنی اس تدبیر کے ذریعے کس طریقے سے کھیتی اگا دیتے ہیں، اور پھر جس میں سے کھاتے ہیں چوپائے، اور یہ خود یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے دور دراز علاقوں تک جہاں تک پانی کے پہنچنے کا کوئی امکان نہ ہو اللہ تعالیٰ وہاں تک بھی پانی پہنچا دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت سے وہاں پر بھی غلہ اگتا ہے، پھر وہاں کے لوگ چوپائے اور اپنے جانوں کے لیے اس میں سے سامان عزیز فراہم کر لیتے ہیں۔ افلا یبصرون، کہ یہ لوگ اس بارے میں غور نہیں کرتے۔
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، اور یہ کہتے ہیں کہ آخر وہ وقت فیصلہ کب آئے گا، ان کن تم اے مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو وہ فیصلہ کا دن لے کے آؤ، قل کہہ دی یوم الفتح، جس دن وہ فیصلے کا دن آئے گا، لا ينفع الذین کفروا، اس دن کافروں کا ایمان لانا ان کو نفع نہ دے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، فاعرض عنہم، لہذا آپ ان سے اعراض کیجیے، وانتظر، اور آپ منتظر رہیے، انہم منتظرون، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کریے، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پر سورہ سجدہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور یہاں پر تقریباً یہ 21ویں پارے کا ثلث ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ احزاب، اور جو ایک سورت ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں سورہ نور، اس کو اس ترتیب کے ساتھ جس میں وہ اپنے مضامین کے اعتبار سے نازل ہوئی ہے، ان مضامین کے ترتیب کے اعتبار سے ہم اس کو انشاءاللہ کل یہاں سے ابتدا کریں گے۔ صدق اللہ العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتہ یا